السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ شام غریباں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ شیعہ شام غریباں کیوں اور کیسے مناتے ہیں؟ مختلف ممالک میں شام غریباں کیسے منائی جاتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا شام غریباں منانا اسلام سے ثابت ہے یا پھر یہ روایت بعد کے ادوار میں شروع ہوئی؟ ناظرین محترم، واقعہ کربلا تاریخ انسانیت کا وہ دردناک واقعہ ہے جو انسان کی سفاکی اور وحشی پن کی علامت ہے، اور علامت ہے اقتدار پرستی کی، جس کی بنیاد پر امتیوں نے اپنے ہی نبی کی اولاد کو پیاسا رکھ کر اور تڑپا کر قتل کیا۔ ناظرین، سوال یہ کہ شام غریباں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے غروب آفتاب کے بعد اور رات کی مکمل تاریکی چھا جانے تک کا درمیانی وقت، جبکہ لفظ غریباں غربت، قسم پرسی، بے کسی اور تنہائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تاریخ اسلام میں شام غریباں اس رات کو کہا جاتا ہے جو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد آئی۔ دراصل اس شام یعنی 10 محرم الحرام کی شام جب حضرت امام حسین، حضرت غازی عباس، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم بن حسن، حضرت اونو محمد و دیگر فدایان اہل بیت سب میدان کربلا میں شہید ہو چکے تھے۔ تمام شہداء کے سر مبارک نیزوں پر لٹک رہے تھے، جبکہ جسد مبارک خون میں لت پت بے گور و کفن خاک پر پڑے تھے۔ خیموں کو آگ لگ چکی تھی، عورتیں اور بچے بھوک پیاس سے نڈھال ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچا رہے تھے۔ یزیدیوں نے خیموں پر حملہ کر کے عورتوں کے زیورات اور قیمتی سامان چھین لیا تھا۔ ایک ایک کو پکڑ کر زنجیروں سے باندھ کر قیدی بنایا گیا۔ یہ مجبور و لاچار قافلہ کبھی اپنی بے بسی پر روتا تو کبھی اپنے عزیزوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھتا۔ اس بے بسی اور بے سر و سامانی کے عالم کی وجہ سے اس وقت کو شام غریباں کا نام دیا گیا ہے۔ گرامی قدر، سوال یہ کہ شیعہ شام غریباں کیوں اور کیسے مناتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شیعہ مسلمان شام غریباں شہدائے کربلا کے وارثین کی میدان کربلا میں بے کسی، غربت، قسم پرسی اور بے بسی کی یاد میں مناتے ہیں۔ یہ رسم صرف اور صرف ورثائے شہداء کربلا کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اس رسم کا مقصد حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی قربانی کو یاد رکھنا ہے۔ اس کا مقصد آنے والی نسلوں کو پیغام دینا کہ کس طرح اہل بیت اور دیگر فدایان اہل بیت نے صبر و استقامت سے کام لیا اور ظلم کے سامنے حق کی خاطر ڈٹ گئے۔ ناظرین گرامی، سوال یہ کہ شیعہ شام غریباں کیسے مناتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شیعہ مسلمان شام غریباں منانے کے لیے خصوصی مجالس عزا منعقد کرتے ہیں۔ علماء اور ذاکرین واقعہ کربلا کے درد انگیز واقعات بیان کرتے ہیں، مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کی جاتی ہے، لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں اور غم و احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ طریقے مختلف ممالک اور مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد اہل بیت اور فدایان کربلا کی قربانی اور پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، سوال یہ کہ کیا شام غریباں منانا اسلام سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شام غریباں منانے کے سلسلے میں مختلف مکاتب فکر کا نظریہ مختلف ہے۔ جیسا کہ شیعہ مسلمان اسے کربلا کے پیغام اور اہل بیت کی قربانی کی یاد کو زندہ رکھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر علماء اسے دینی رسم کے طور پر ثابت ہونا نہیں سمجھتے۔ ناظرین، شام غریباں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کیسے حق باطل پر غالب آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حق پر تھے چاہے طاقتور نہ تھے، جبکہ یزید باطل تھا چاہے طاقتور تھا، لیکن حق آج بھی زندہ ہے جبکہ باطل مٹ کے رہ گیا۔ تاریخ آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے کردار کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جبکہ یزیدیت نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے قافلہ اہل بیت کے کربلا سے شام تک کے اذیت ناک سفر کے احوال کو۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔